السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کے بعد پہلی رات زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر یہ رات اچھی گزر جائے تو اس کے اثرات پوری زندگی باقی رہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں شریعت کی روشنی میں کچھ رہنمائی کی گئی ہے اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو بیوی سے پہلی ملاقات میں بات چیت سے پہلے اس کو سلام کرے، پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز بطور شکرانہ اور صلاۃ الحاجت پڑھ لے اور خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے دعا کریں۔ یہ نماز اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا پیچھے اپنی اہلیہ کو ٹھہرا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیوی کی پیشانی اور اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر حدیث شریف میں مذکور یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علیہ۔ یہ دعا اگر یاد نہیں ہو رہی تو اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے اس ذات کی بھلائی مانگتا ہوں اور بھلائی اس چیز کی جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے، یعنی اچھے اخلاق، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے، یعنی برے اخلاق و افعال سے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اس کی اچھائیاں نصیب فرمائیے اور اس کی برائیوں سے اور اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اخلاص نیت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام اگر کیا جائے تو اس کے بہت اچھے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، میاں بیوی شادی سے پہلے اجنبی اور غیر مانوس ہوتے ہیں، لہذا جماع اور صحبت میں جلد بازی نہ کریں بلکہ پہلے اچھی طریقے سے باتیں کریں۔ اس کے لیے شادی خانے سے جلد آنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ رات میں 3 بجے دعوت ختم ہو رہی ہے اور سب کی ملاقاتیں ختم ہو رہی ہیں۔ یہ جو سسٹم ہے جس کی وجہ سے پہلی رات ہی تھکاوٹ کے ساتھ اور بہت ہی برے طریقے سے پوری دنیا کے رشتہ داروں کو خوش کرنے کی چکر میں اپنی زندگی خراب کرتے ہیں۔ پہلی رات جب صحیح نہیں گزرتی اور نہ بات چیت ہوتی ہے نہ مانوس ہوتے ہیں تو پھر بقیہ زندگی بھی ایسے ہی اکھڑی گزرتی ہے۔ تو رات میں جلد آئے، جلد شادی خانے سے آئے، جلد مسجد سے آئے، نکاح ہوتے ہی فوری آ جانا چاہیے، شادی خانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اچھی طریقے سے بات چیت کر کے، محبت کی باتیں کر کے، کچھ ان کو خوش کرنے والی باتیں کر کے، اس کے بعد میں آہستہ جماع تک جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آتے ہی بس اپنے کام میں مشغول ہو جائے، یہ انسان کا کام نہیں ہے، پہلے مانوس کرنا چاہیے انسان، یہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، عورت گھر کی ملکہ بھی ہے اور فطری طور سے وہ محبوبہ بھی ہوتی ہے، آپ کی زندگی کی ساتھی ہے، دکھ درد میں وہ آپ کی مددگار ہے۔ اس لیے محبت اور الفت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے وقار اور اپنی شرافت کا بھی خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ بالکل چلر حرکتیں کرنا شروع کر دیں، یہ بھی نہ ہو۔ اور پھر جماع کرتے وقت میں جب انزال ہو یعنی ڈسچارج ہو تو اس وقت میں یہ دعا اگر یاد آئے تو دعا پڑھ لے یا پھر اس کا ترجمہ کم سے کم پڑھ لے: بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم مدد چاہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ میں، اے اللہ آپ ہمیں جو اولاد نصیب کرے اس کو شیطان سے اور شیطان کو اس سے دور رکھیے۔ لیکن یاد رہے ان دعاؤں کو بغیر دیکھے پڑھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھول جائے تو بسم اللہ پڑھ لے، اتنا بھی کافی ہے انشاءاللہ۔ یاد رکھے، جماع کرنے سے پہلے یعنی صحبت کرنے سے پہلے بیوی کو جماع کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار کر لیا جائے، بوسہ لے کر، سہلا کر، مخصوص جگہوں پر ابھری ہوئی عورت کی جو ابھری ہوئی جگہ ہوتی ہے، سینہ وغیرہ، وہاں پر سہلانے سے کرنے سے عام طور پر شہوتیں ابھرتی ہیں۔ یہ سب چیزیں نوجوانوں کو بتانا ضروری ہے، معلوم نہیں ہوتا تو بعد میں شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ بیوی ویسی ہے اور ایسی ہے، فلاں ہے، ساتھ نہیں دیتی، معلوم نہیں ہوتا ہے کہ طریقہ کار کیا ہے۔ تو بہرحال اس کو بھی تیار کرنا چاہیے،
اس کو بھی آمادہ کرنا چاہیے اپنے خواہش کو پوری کرنے کے لیے. اور یاد رکھے جماع صرف اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ نیک اولاد ہو، اور وہ اولاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سپاہی بنے، اور ہماری نسلوں کے اندر دین جاری ہو، عفت اور پاک دامنی کی وہ زندگی گزارے. تو یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے. تو جب تک عورت تیار نہ ہو اس وقت سے پہلے ہی جماع کرنا شروع نہ کر دے. جب وہ مکمل طور پر تیار ہو جائے اور آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگے تو تب انٹرکورس کیا جائے. بے قابو نہ ہو، جلد بازی میں دخول کر دینے کی صورت میں، جلد بازی میں انٹرکورس کر دینے کی وجہ سے مرد جلدی فارغ ہو جاتے ہیں اور بیوی کی ابھی خواہش پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پھر ہوتا یہ ہے کہ دونوں کے اندر ایک بدمزاجی، اور دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کی جو فطری خواہش پوری ہونی تھی وہ پوری نہیں ہوتی، ادھوری رہ جاتی ہے. پھر بھی اگر آپ بیوی سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے فارغ ہونے تک برابر مشغول رہیں، فوراً عضو مخصوص کو جو ہے نہیں نکالنا چاہیے. ایسا کر لینے سے امید ہے کہ بیوی کو تھوڑا جنسی طور پر اطمینان حاصل ہو جائے. اور ابھی ابتدا ہے تو ابتدا میں جب جیسے ہی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے بہت سارے مرد اور بہت سارے نوجوانوں کو شکایت ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہوئے شرماتے بھی ہیں کہ انٹرکورس ہو ہی نہیں رہا ہے، ہمارے اندر کیا کوئی کمزوری ہے. اور بعض ایسے جاہل سمجھتے ہیں کہ نہیں، کسی بھی طریقے سے ہو بس خون نکال دینا چاہیے اور زبردستی کر دینا چاہیے. اس طریقے سے لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ابتدائی دنوں میں تھوڑا سا راستہ تنگ ہوتا ہے تو اس کے لیے تیل وغیرہ لگا کر دخول کیا جائے. کوئی بھی تیل، کھوپرے وغیرہ کا تیل یا جو بھی تیل آپ کے پاس میسر ہو لگا سکتے ہیں تاکہ بیوی کو تکلیف نہ ہو. اور خون نہ نکلے تو کسی قسم کے وسوسے کو دل میں جگہ نہ دے کہ یار بھائی خون نکلنا ضروری ہے. بعض جاہل ایسا سمجھتے ہیں کہ خون نکلنا ضروری ہے، اگر خون نہیں نکلا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت پہلے سے کسی کے پاس جا کر آئی ہے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوتا. کسی کو نکلتا ہے، کسی کو نہیں نکلتا. پردے بکارت جو ہوتا ہے کبھی کھیلنے کودنے سے بھی زائل ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. تو اگلی شرمگاہ میں، یعنی بیوی کی جو شرمگاہ ہے، اس میں جس طرح چاہیں شریعت نے اجازت دی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے کی طرف سے یا پھر پیچھے کی طرف سے سامنے انٹرکورس کرے، اور مرد اوپر ہو عورت نیچے ہو، یا اس کے الٹا، عورت اوپر ہو مرد نیچے ہو. ہر طرح سے بیوی سے صحبت کرنا شریعت میں جائز اور درست ہے. البتہ پاخانے کے مقام میں صحبت کرنا حرام کام ہے، اور جماع کرنے میں، صحبت کرنے میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے اور مرد اوپر ہو. ہم بستری کے وقت اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لینا چاہیے، کوئی بھی پتلی چادر وغیرہ. مکمل ننگا ہو کر جائز تو ہے، کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال کمرہ وغیرہ بند ہو اور تھوڑا سا احتیاط ہو، حیا کی پاسداری بھی ہو. تو ابتدا میں خاص طور پر ذرا شرمندگی ہوتی ہے، عورت کے اندر اللہ نے فطری طور پر حیا رکھی ہے تو کچھ اوڑھ لینا چاہیے، پتلی چادر وغیرہ. مکمل برہنہ ہو کر ہم بستری جائز تو ہے لیکن نہ کرنا ایسا بہتر ہے. نیز جماع کے وقت قبلہ رخ نہ ہو تو یہ قبلے کے ادب کے خلاف ہے. اور جماع جو ہے حیض کی حالت میں جماع کرنا قرآن و سنت کی روح سے حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. تو اگر کوئی کیا بھی ہے تو اس کو توبہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ کفارہ بھی دینا ہوتا ہے، تو وہ کفارے کی مقدار بھی بہت ہے، لہذا احتیاط کرنا چاہیے. ہاں اگر غلطی سے ہو گیا توبہ استغفار کرے اور صدقہ خیرات کرے. یہ کفارہ جو ہے دینا ضروری تو نہیں ہے، لیکن توبہ کی ایک قسم ہے کفارہ دینا بھی، تاکہ مکمل طور سے توبہ ہو اور آئندہ احتیاط کی جائے. اگر کسی کو اس طریقے سے بار بار عادت ہو رہی ہے کہ حیض کی حالت میں، پیریڈز کی حالت میں بھی وہ انٹرکورس کر رہا ہے، تو پھر اس کو کفارہ دینا چاہیے تاکہ وہ آئندہ احتیاط کرے. اور صحبت کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا کوئی قطرہ سوراخ کے اندر رہ گیا ہو تو وہ نکل جائے. یعنی کچھ دیر کے بعد میں، ایسا نہیں کہ فوری فوری اٹھ کے ہی بھاگنا ہے، بلکہ کچھ دیر کے بعد میں دونوں کو جو ہے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جانا ہے.
اور تاکہ اندر کوئی چیز، مرد کے عضو مخصوص میں کوئی چیز اگر رہ گئی تو وہ نکل جائے باہر اور کوئی بیماری پیدا نہ ہو۔ اور بہتر ہے کہ فوری غسل کر لیا جائے، لیکن عام طور پر ایسا بہت مشکل ہوتا ہے، تو کم سے کم وضو کر کے سوئے۔ اور غسل جنابت میں فجر کی نماز کے وقت تک تاخیر بھی کرنا جائز ہے، لیکن فجر کی نماز چھوڑ کے ناپاکی کی حالت میں سوئے رہنا اور سورج طلوع ہو جانے کے بعد اٹھنا بہت بڑا گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ رزق میں بے برکتی کا بھی سبب ہے۔ اللہ تعالی ہم کو زندگی کے ہر شعبے میں سنت اور شریعت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں ایک بات کہ میاں بیوی اپنے صحبت کی جو باتیں ہیں، رات کی جو باتیں ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہرگز شیئر نہ۔ بعض بے شرم لوگ، بے شرم دوست اپنے دوستوں سے پوچھتے بھی ہیں اور وہ بتاتے بھی ہیں، یا سہیلیوں کو بتاتے ہیں بس، یا اپنے خاندان کی جو بہنیں ہوتی ہیں یا بھائی ہوتے ہیں ان کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ایسا ہوا، ولا ہوا، فلاں ہوا۔ یہ دو لوگ جو پوچھتے ہیں یہ صرف نفس کے مزے کے لیے پوچھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ رات کی تنہائی کی باتیں، رات کے تنہائی کے جو کام ہیں وہ کسی اور کے سامنے بیان کیے جائیں۔ کیسا کیے ہیں، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ولاں کیا، فلاں کیا، اس طریقے سے کرنے سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔